کہ نبی کے آج اگر کوئی کسی کا مرید ہو نا، تو جیسے آج کلچر ہے گدیوں کا، کوئی پیر اپنے مرید کو اپنی گدی میں جو ہے بیٹھا ہوا پسند نہیں کرتا، کوئی بیٹھ جائے تو اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں دنیا کے اندر. لیکن کریم آقا نے اپنا بستر حضرت علی کو عطا کر دیا، اپنا نائب مدینہ اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اپنا نائب حضرت علی کو مقرر کر کے جا رہے ہیں. پچھلے جمعہ مبارک میں شاید میں نے بیان کیا تھا، غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے تاجدار کائنات نے حضرت علی کو مدینہ کا امیر مقرر کیا. اب لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، جیسے آج بھی لوگوں سے کئیوں سے شان علی المرتضی اعظم نہیں ہوتی، تو تانے دینے شروع کر دیے کہ علی تمہاری بہادری ختم ہو گئی، تمہیں مصطفیٰ نے اپنے سے دور کر دیا. جب یہ باتیں یہ تانے سنے تو حضرت علی نے گھوڑے کا انتظام کیا، بھاگے کریم آقا کی بارگاہ میں، دوڑتے ہوئے پہنچے، تیز جانور کو بگایا اور رونا شروع کر دیا زاروں قطار. کریم آقا نے پوچھا علی رونے کی وجہ کیا؟ کہا آقا لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے اپنے سے دور کر دیا، اور تمہاری جرت اور تمہارا جو لقب ہے حیدر کرار، اب اس کے اندر کوئی دم خم نہیں رہا، مصطفیٰ نے اپنے سے دور کر دیا. اس بات نے مجھے پریشان کر دیا اور میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ گیا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کریم آقا مسکرائے، کہا علی میں تجھے مدینہ کے اندر اپنا امیر اور نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں، اور تمہارا میرے ہاں وہی مقام ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد اب اللہ پاک کسی کو نبوت عطا نہیں کرے. تو دیکھیں تاجدار کائنات نے رتبہ اور مقام کے اندر آپ کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے امت مصطفیٰ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب مصطفیٰ سے کوئی خاص بات کرنی ہو، علیحدگی والا ٹائم چاہیے ہو، تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے اذا نجواکم صدقہ کر کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا کرو. یعنی ایک تو آقا علیہ السلام سب سے خطاب فرماتے، سب کو بات نصیحت کرتے، نہیں کہا اگر کسی کو الگ وقت چاہیے تو مصطفیٰ کی بارگاہ کا یہ ادب ہے کہ پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر کے آؤ. اب آقا علیہ السلام پر جب یہ وحی اتری تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ لوگوں کو حکم دے دو کہ جو مصطفیٰ سے کریم آقا سے الگ وقت چاہتے ہیں وہ پہلے صدقہ و خیرات کر کے آئیں، پھر الگ وقت ملے گا، پھر الگ بات ہوگی. تو حضرت علی نے کہا آقا کتنا صدقہ کرنے کا حکم دوں؟ تو کریم آقا نے کہا ان کو کہہ دو کہ 1 دینار صدقہ کر کے آ جائیں. کتنا؟ 1 دینار صدقہ کر کے آ جائیں. حضرت علی المرتضیٰ مسکرائے، کہا آقا لوگوں کی اتنی طاقت نہیں ہے، 1 دینار اگر آپ سے بات کرنا ہو علیحدگی کے اندر تو مالی پوزیشن لوگوں کی کمزور ہے، 1 دینار زیادہ ہے، محبت فرمائے کچھ کم کریں. اب وحی خدا ہے، آپ نے غور کرنا ہے سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 12 کے اوپر کہ مصطفیٰ سے بات کرنے کے لیے صدقہ کر کے آؤ. حضرت علی نے پوچھا کتنا؟ کریم آقا نے کہا 1 دینار. کہا آقا لوگوں کی مالی حیثیت زیادہ نہیں، کچھ کم کر دیں. تو کریم آقا نے کہا چلو ایسا کرو، لوگوں کو حکم دے دو کہ آدھا دینار صدقہ کر کے آئیں. جب آقا علیہ السلام نے آدھا دینار کہا، حضرت علی نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، کہا آقا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی توانائی اس سے بھی کم ہے، وہ آدھا دینار بھی نہیں دے سکتے. تو کریم آقا پیچھے وحی خدا ہے، لیکن یہاں آقا علیہ السلام و حضرت علی کا مکالمہ چل رہا ہے. کہا علی پھر تم بتاؤ لوگوں کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا صدقہ کر سکتے ہیں؟ تو کہا آقا میرے حساب کے مطابق وہ ایک جو کچھ حصہ صدقہ و خیرات کر کے آ سکتے ہیں. تو کریم آقا مسکرائے، کہا علی تمہارے دل کو میں نے دیکھا، وہ دنیا سے بڑا ہی بے رغبت ہے، اس کو دنیا کے مال کسی چیز کی کوئی تما نہیں ہے. تمہیں لوگوں کا اتنا خیال ہے کہ وہ 1 دینار بھی نہیں دے سکتے، آدھا دینار بھی نہیں دے سکتے. جاؤ تم لوگوں کو حکم دے دو کہ جس کو توفیق ہو وہ صدقہ دے کر آ جائے، جس کو نہیں توفیق وہ درود پڑھتا ہوا میری بارگاہ میں آ جائے. ابھی
قرآن کا اگلا حصہ میں بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ کچھ نہیں کوئی دینا چاہتا، صدقہ اگر دینے کی قوت نہیں ہے درود پڑھ کے آ جائے، تم لوگوں کے ہاتھ سے واقف ہو، ابھی اگلا قرآن کا حکم نہیں اترا۔ حضرت علی کی رائے خدا کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قرآن کا اگلا حصہ عطا فرما دیا، فرمایا اگر نہیں بھی صدقہ و خیرات کرتے اذا نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم، اگر نہیں صدقہ و خیرات کر کے آتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مصطفیٰ، ہم نے آپ کی وجہ سے ان کو اور آپ کے علی کی وجہ سے ان کو معافی عطا کر دی۔ یعنی آقا علیہ السلام سے وحی خدا اترنے کے بعد علی مکالمہ کر رہے ہیں کہ آقا ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ صدقہ و خیرات کر سکیں، پہلے کم کروایا پھر معاف کروا دیا، اور پھر صحابہ کو جا کے یہ حکم خدا سنایا کہ میری وجہ سے اللہ پاک نے اس صدقہ کو جو مصطفیٰ کی ملاقات کی وجہ سے تمہیں دینا پڑنا تھا، اللہ پاک نے میری وجہ سے وہ معاف فرما دیا۔ تو یہاں سے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی کوئی مدینہ کے اندر جائے تو یہ نہیں کہ ایک تو وہاں سے سلیکشن ہو جاتی ہے نا بندے کی، جس کو اجازت ہوتی ہے وہ جاتا ہے، تو ساتھ کچھ تیاری بھی کر کے جانی چاہیے، کوئی درود و سلام کا کوئی ذخیرہ اکٹھا کر کے جانا چاہیے، تاکہ اس بارگاہ کا ادب بڑا ادب ہے۔ تو یہ ادب اللہ پاک قرآن کے اندر سکھا رہا ہے کہ اس طرح میرے مصطفیٰ کا ادب ہے۔ اور بات ختم کرتا ہوں، بے شمار آپ کے مناقب کے اوپر، فضائل کے اوپر احادیث موجود ہیں۔ یہ آج ہمیں موسم کی شدت ہے نا، ہم سب نے گرم لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی امت میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا، ایک ایسی ہستی بھی تھی، نہ اس کو گرمیاں کچھ کہتی تھی نہ سردیاں کچھ کہتی تھی، یعنی موسم کی اذیت سے اللہ پاک نے اس کو محفوظ رکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ غزوہ خیبر کے اندر جب کریم آقا نے جھنڈا دیا علی کو تو کیا دعا دی؟ کہا علی جاؤ کفار سے مقابلہ کرو اور اللہ پاک تمہیں ہر قسم کی موسم کی اذیت سے محفوظ رکھے۔ کہا مصطفیٰ کی زبان سے اتنا نکلنا تھا کہ سردیوں کے اندر حضرت علی مرتضیٰ باریک لباس پہنا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کو سردی نہیں لگتی؟ کہا مصطفیٰ نے جب سے دعا دی ہے خدا کی قسم نہ کبھی گرمی محسوس ہوئی ہے نہ کبھی سردی محسوس ہوئی ہے، کسی اور کو مقام نہیں ملا۔ اور پھر حدیث سے جو خم ہے، غدیر خم کے اوپر کریم آقا نے جو حضرت علی کے لیے دعا کر دی، سمجھ لیں وہ آج کی گفتگو کا میسیج ہے اور پیغام ہے اور کلائمیکس ہے۔ وہ کیا؟ جب تاجدار کائنات نے سب سے عہد لے لیا، سب سے وعدہ لے لیا کہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ میں مومنوں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تر اور عزیز تر نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ کہا من کنت مولاه فعلی مولا، تو پھر جو مجھے اپنی جانوں سے عزیز جانے وہ سمجھ لے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ یہاں تک حدیث صاحب نے سنی، لیکن مکمل حدیث شریف کیا ہے؟ اس کے بعد تاجدار کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اب نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اے مولا تو میرے علی کو جو اس کو مولا جانے اس کو کیا مقام عطا کر، اللہ ولی من والاہ، مولا جو علی کو اپنا مولا مانے اس بندے کا مددگار بن جا، اس کو اپنا دوست بنا دے۔ وانصر من نصرہ، مولا جو علی کو اپنا ولی مانے تو اس کے لیے اپنی مدد اتار دے۔ واخذل من خذلہ، جو علی سے بغض رکھے، وعاد من عاداہ، جو علی کو کے ساتھ دشمنی رکھے اور اپنا دشمن مانے، مولا تو اس کو اپنا دشمن بنا دے۔ یہ ایک ہی موقع پر اللہ پاک نے وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، جو علی سے محبت کرے، اے پروردگار عالم تو اس سے محبت کرنا شروع کر دے۔ تو ایک ہی موقع پر اللہ پاک نے کہا جو علی سے محبت کرے گا اس کو خدا کی محبت مل جائے گی، جو علی کی
مدد اور نصرت کے اندر شامل ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا۔ اور جو علی سے بغض رکھے گا اللہ پاک بھی ایسے شخص کو اپنا دشمن بنا لے گا۔ تو اس لیے علی کی محبت عین ایمان ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مومن اور منافق، اس کی کسوٹی کیا ہوتی تھی؟ ہم نے دیکھنا کہ آنے والا شخص مومن ہے یا منافق ہے، ہم اس کے سامنے حضرت علی کا نام بآواز بلند لے لیتے، اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ مومن ہے، اگر چہرہ مرجھا جاتا تو سمجھتے یہ منافق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت علی کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔